معزز ناظرین، میں تنویر زمان خان ٹی زیڈ کے ٹی وی پر آج پاکستان میں فریڈم آف پریس کے حوالے سے مخصوص صورتحال میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ موجود ہیں جو کہ کتابوں کی مصنف اور ملٹری افیئرز کی ایکسپرٹ فری لانس جرنلسٹ ہیں، اور صحافت کے لیے مجھے محسوس ہوا کہ ایک موضوع ترین شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم کیوں نہ ان سے آج کے فریڈم آف پریس کے حوالے سے جو پاکستان میں صحافیوں کے ساتھ مخصوص صورتحال درپیش ہے اس کے اوپر بات کی جائے، خاص طور پہ اسد طور کا واقعہ، اور اس کے علاوہ ایک جنرلی پچھلے 20 سال سے خاص طور پہ جو آزادی صحافت کے اوپر مختلف رکاوٹیں درپیش ہیں اور اظہار رائے کو دبایا جا رہا ہے، اس کے اوپر بات کی جائے۔ ڈاکٹر عائشہ، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اینڈ جوائننگ، بہت مہربانی آپ کی، آپ نے زحمت کی۔ آپ یہ فرمائیے کہ کیا یہ فریڈم آف پریس جو دنیا کے اندر پاکستان اس وقت اپنے ایک لیول اور ایک درجے کے اعتبار سے 180 ممالک میں 142ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ اظہار رائے پر، اظہار جو فریڈم آف پریس ہے اس کے اوپر بہت ساری پابندیاں اور قدغنیں عائد ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کیسے سارا یہ سلسلہ اس طریقے سے چل سکتا ہے کہ آپ آج کے دور میں اتنے ایک طرح سے بیکورڈ طریقے سے ملک کو چلا رہے ہوں؟ اس کے پیچھے کون ہے، یہ سارے سلسلے کیا ہیں؟ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی فرمائیں۔ تنویر صاحب، ایک تو مجھے بلانے کا بہت شکریہ، دوسرا میں تھوڑی سی ایک اپنا کلیریفیکیشن کرتی چلوں۔ میں جی جرنلسٹ نہیں ہوں، کالم نگاری ضرور کرتی ہوں لیکن جرنلسٹ نہیں ہوں، اور لیکن یہ ہے کہ بطور کالم نگار جس نے پاکستان میں بھی کالم لکھے ہیں، وہ جو گرمی ہے آزادی صحافت کے نہ ہونے کی، وہ ظاہر ہے مجھ تک بھی پہنچتی ہے اور پہنچی ہے۔ مثلاً یہ کہ میں آپ کو چھوٹا سا بتاتی چلوں کہ ایکسپریس ٹریبیون میں جب کالم تھا تو یہ آج سے کوئی 4-5 سال پہلے کی بات ہے، تو ایک زمانے میں ایک ای میل آئی ایڈیٹوریل سے کہ بھائی ایسا کریں کہ اب آپ 3-4 موضوعات ہیں ان پہ آپ مہربانی کریں کہ ذرا نہ لکھیں، یا لکھیں تو بہت ہلکا ہاتھ رکھیں، مطلب فوج پہ زیادہ تنقید نہ کریں، جو مختلف مذہبی اور تنظیمیں ہیں اور ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کا نام نہ لیں، اور انہوں نے کہا جی کہ ملک ریاض کا بالکل نام نہیں لیں، اور یہ جو ہے عمران خان کی بھی کوئی کرٹیسزم نہ کریں۔ پھر میں نے دیکھا کہ جب کبھی ظاہر ہے جب آپ بات کرتے ہیں ایکسٹریمزم کی بات کہیں ہوتی ہے تو آپ لفظ شیعہ سنی اگر آ جاتا تھا تو شیعہ کو وہ اکثر وہ بالکل کاٹ دیتے تھے کہ بھئی ایک مسلک کون سا مسلک، کسی ایک خاص کی بات ہو رہی، خاص پیرائے میں بات ہو رہی، بات تو کریں۔ سو یہ جو آواز دبانے کا سلسلہ ہے نا جی، یہ تو کب سے چل رہا ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب سے پرویز مشرف نے میڈیا کو پھیلاؤ دیا، جتنا بڑھایا، جو ہم نے سمجھا کہ وہ آزادی صحافت ہے، اصل میں اس کا وزن اور سائز بڑھ رہا تھا، آزادی نہیں بڑھ رہی تھی۔ بہت سارے مسائل ہوئے۔ پھر دوسرا یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ اور یہ تو دیکھیں، یہ تو اب وہ والا جو ابھی اسد طور کے ساتھ واقعہ ہوا ہے یا ابھی حامد میر صاحب کے ساتھ ہوا ہے، نہایت قابل مذمت ہے، لیکن ایک تو ایسے واقعات ہوتے بتدریج ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور لیکن اس کو میرے خیال میں دیکھنا ایک تسلسل میں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آواز دبائی جانے کا سلسلہ شروع کب سے ہو رہا تھا، اور اب آ کے ہم اس طرف جا رہے ہیں جہاں بالکل اب گھروں میں گھس گھس کے مارتے ہیں اور آواز دباتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، اپریل میں اسی سال اپریل 2021 میں
ایک قانون لایا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جی جو تنقید کرے گا یا کوئی بات کرے گا فوجی اداروں کے بارے میں تو ان کو 3 سال کی سزا بھی دیں گے، اور ان کو وہ بھی کریں گے، ان کو فائن بھی لگے گا۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ حامد میر کے سلسلے میں پی ٹی آئی کی ایک ممبر ہیں، انہوں نے لکھا ہے ابھی اسپیکر کو لکھا ہے، درخواست کی ہے کہ جی حامد میر کو ٹریٹر جو ہے ٹریزن کا مقدمہ چلایا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حیرت کی بات ہے کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ بھی پڑھتے نہیں ہیں قانون۔ جو آرٹیکل ہے جو کہ ٹریزن، بغاوت کے متعلق جس سے کس کا تعلق ہے، وہ تو بالکل کلیئرلی آپ کے کانسٹیٹیوشن میں کہتا ہے کہ جی جس نے ایبروگیٹ کیا، جس نے آئین کو توڑا، وہ ٹریٹر ہے، اس پہ ٹریزن کا کیس چل سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو بیچارے صحافی ہیں جو کہ کرتے ہیں، اور ہم لوگ جو بات کرتے ہیں کبھی کبھی ناقد ہو جاتے ہیں۔ ہر ادارے کو میں سمجھتی ہوں جی ضرورت ہوتی ہے، تنقید کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں آئے دن سیاستدانوں پہ کون سی تنقید ہے جو نہیں ہوتی، ہر کسی پہ تنقید ہوتی ہے۔ لیکن یہ واحد ادارہ ہے جس پہ اگر کوئی اس کی بات کرو تو یہ اس کو فوج جو ہے یہ توڑ مروڑ کے اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہماری تنقید ہو رہی ہے، یہ ہماری جو ہے حد تک عزت توہین ہو کی رہی ہے، جا رہی ہے یا توہین کی جا رہی ہے، اور پھر یہ لوگوں کو گھر میں گھس کے مارتے ہیں۔ یہ سلسلہ میں کہتی ہوں یہ تو بڑھ گیا ہے، جو شروع ہوا تھا یہ بڑھ گیا ہے۔ اور ایک آخری بات کرتی چلوں کہ اس کو آپ اس پیرائے میں بھی دیکھیں جو ایک تو ہمارے ہاں جو صحافت کا کے احوال ہے اس میں، دوسرا اب یہ دیکھیں کہ سیاست جو ہے وہ ایک ایسے نہج پہ ہے ہمارے ملک میں بھی، ہمارے اور باقی خطوں میں بھی، باقی خطے میں بھی، پورے جنوبی ایشیا میں آپ یہ دیکھیے کہ شری لنکا کو اٹھا کے دیکھ لیے، شری لنکا میں قتل کیے گئے جرنلسٹ کو منسٹر آف ڈیفنس جو ہے، جو اب وہاں کا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، راجپکسا، گوٹابایا راجپکسا، اس نے اس کو دھمکی دی کہ میں تمہیں مروا دوں گا۔ وہ ایک خاتون کو، جرنلسٹ کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا۔ ہندوستان میں آپ دیکھیں کہ قتل و غارت جو ہے وہ شروع ہے۔ خطے کا میں اس لیے نہیں بتا رہی کہ جی ٹھیک ہے وہاں بھی ہوتا ہے تو یہاں بھی ہوتا ہے، یہ میری یہ آرگومنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ ہمارے خطے میں ایسی طریقے سے وہ ایوالو ہو رہی ہے جس میں تشدد جو ہے اور آواز کو دبانا جو ہے وہ میرے خیال میں سیاسی کلچر کا جیسے حصہ بنایا جا رہا ہو۔ اس کے اندر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو کوئی مخصوص طاقتور ادارے ہیں وہ بھی اس کے اندر براہ راست ملوث ہیں، وہ ایک پارٹی کے طور پہ ایک پورا ایک فریق ہیں اس کے اندر، یا یہ کوئی اور حکومتوں کی طرف سے ایسا ہو رہا ہے صرف؟ صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، یہ مل جل کے یہ کھیل کھیلا جاتا ہے نا۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کا سوال ہے کہ جو اسد طور کے ساتھ ہوا یا حامد میر صاحب کے ساتھ ہو اس کے رہا ہے، علاوہ بھی بہت سارے متی ولی اللہ بابر خان، ہے، اور بہت سارے صحافی جو ہیں وہ تو مارے ہی گئے، بہت سارے گم شدہ ہو گئے، پھر ان کی لاشیں ملی، اس طرح کا سلسلہ جی بھی ہوا۔ دیکھیں نا جی جی، پاکستان جو ہے وہ اس وقت 6 نمبر پہ ہے ان ممالک میں جس میں مارے جاتے ہیں یا اپنا جرنلسٹ۔ اب تک 140 جرنلسٹ پاکستان میں جو ہیں وہ جی ہاں مارے جا چکے ہیں، غائب ہو چکے ہیں۔ جی ہاں تو بہت ہی تشویشناک حالات ہیں۔ اچھا اب اس کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، اگر میں کہوں کہ یہ جی عمران خان کی حکومت ہے یا فلانی ہے، یہ پارٹنرز ہوتے ہیں، یہ پارٹنرز۔ مسئلہ تو یہی ہے نا کہ ہماری سیاسی کلاس کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ وہ دوست نہیں بنا رہے، یہ سپورٹر نہیں بنا رہے، یہ اپنے لیے کنواں خود کھود رہے ہیں۔ اس میں بالکل حکومت وقت جو ہے وہ سیاسی حکومت وقت بالکل شامل ہے۔
اس کی منشا سے ہوا ہے، لیکن جو طاقتور ادارہ اس کے پیچھے ہے وہ آپ اور میں جانتے ہیں، وہ افواج پاکستان ہے، جنہوں نے یہ ایک بات نئی بنا لی ہے کہ اب ان پہ کوئی تنقید ہو نہیں سکتی۔ دیکھیں میں آج میں دیکھ رہی تھی، کسی نے لکھا تھا کہ جی نہیں ہم جو ہیں وہ تو ہر کسی کا ذکر نہیں کر رہے فوج کا، ہم تو یہ ذکر کر رہے ہیں ان لوگوں کا جو یہ کرتے ہیں۔ دیکھیں جو بھی ان کرسیوں پہ آتا ہے نا وہ یہی کرتا ہے۔ ہم تو جب سے دیکھ رہے ہیں کہ، اور آپ بھی کب سے دیکھ رہے ہیں کہ مشرف کے زمانے سے میڈیا پھیلا تھا، یہ اس وقت شروع کا زمانہ تھا جب ان کو ہینڈل کرنا نہیں آتا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے پیمرا بنایا، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، اس کو جس طرح استعمال کیا گیا، جس طرح ایک کوشش کرتے ہیں استعمال کرنے کی، اس میں ان کے ساتھ جو ہیں جو مالکان ہیں، جو میڈیا کا سٹرکچر ہے نا، اس کے بھی بہت مسائل ہیں، وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور اس وقت میرے خیال میں یہ ایسا وقت ہے جس میں سارے میڈیا کے جو مالکان ہیں ان کو بھی کھڑا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، جرنلسٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ جو خط ہے اپنا ان کی طرف سے، جیو کی طرف سے، جیو کی طرف سے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے سسپینڈ کر دیا ہے۔ ایک طرح سے وہ تھوڑا سا ساتھ دے بھی رہے ہیں حامد میر صاحب کا، وہ اس طرح کے انہوں نے حامد میر صاحب کی کو نوکری سے برطرف نہیں کیا، وہ بھی موجود ہیں، لیکن ان کا پروگرام جو ہے وہ آف ایئر کر دیا ہے، اور ظاہر ہے جب تک کوئی ڈھول منایا نہیں جائے گا، جب تک جو طاقتور ہیں اور جو کہ ناراض ہوئے ہیں ان کا دل صاف نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے جو خطرہ زیادہ اب ہونے لگا ہے نا جی، جو خطرہ ویسے تو یہ جو طاقتور لوگ ہیں انہوں نے تو آپ نے دیکھا کہ ایک ان کی اس معاملے میں وضاحت آئی ہے کہ جی ہم اس میں شامل نہیں ہیں، گو کہ اس کے اندر بہت سارے ایسے ایویڈنسز آئے ہیں کہ یہ لوگ براہ راست نہیں تو انڈائریکٹلی انہی کے لوگ اس کے اندر انوالو تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم شامل نہیں ہیں کیونکہ ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ بڑا مختلف ہے، ہم گھروں کے اندر گھس کے نہیں مارتے، بلکہ ہم تو بندوں کو اٹھا لے، ان کا جو طریقہ کار تھا کہ ہم تو اٹھا لیتے ہیں، غائب کر لیتے ہیں، مار کے پھینک دیتے ہیں، ہمارا طریقہ کار تو اور ہے۔ تو یہاں پہ وہ طریقہ کار جو ہے یہ اس پرانے طریقہ کار سے فرق ہے، جس وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کے اندر شامل نہیں ہیں۔ تو تنویر صاحب بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ایک طریقہ ان کا یہ ہے کہ جو عام عوام ہے، جو دیکھنے والی ہے، دیکھ رہے جی اب میڈیا اتنا پھیل چکا ہے اور اس کے اتنے ٹکڑے ہو چکے ہیں کہ اس کے اپنے بہت مسائل ہو گئے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر آپ ایک چینل آف ایئر کر دیں گے، اگر آپ ویڈیو جو وی لاگ ہے اس کو آپ بلاک کر دیں گے تو ایک آواز جو ہے وہ تو لوگ عام آدمی کے پاس نہیں پہنچے گی نا۔ جو عام آدمی کے پاس آپ آواز پہنچانا چاہتے ہیں آپ وہی پہنچائیں گے، تو اس کے ذہن میں آپ شک ڈالیں، عام آدمی کے ذہن میں شک ڈالیں کہ بھئی اصل میں تو اسد طور کا کوئی اپنا افیئر تھا، کوئی اس کا معاملہ تھا، اس لیے اسے کسی نے مروایا۔ آپ یہ نیریٹو بلڈ کریں، آپ اس کے حوالے سے، حامد میر کے حوالے سے کریں۔ اب آپ یہ دیکھیں نا جی، سلسلہ کتنا پرانا ہو گیا ہے۔ اب سار عالم کو ابھی کچھ دن پہلے، مہینے پہلے گولی لگی، ٹھیک ہے۔ حامد میر جو ہیں ان کو کتنی گولیاں، 6-7 گولیاں ان کو لگی تھیں، مرتے مرتے بچے۔ رضا رومی جو ہیں، جو امریکہ میں بیٹھے ہیں، نہاد اور وہ ان پہ حملہ ہوا، ان کا ڈرائیور جس میں مارا گیا وہ بچ گئے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں، ہر دفعہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم تو نہیں ہیں ہمارے پاس۔ اب بات یہ ہے کہ جس ملک میں کوئی آزاد انسٹیٹیوشن ہی نہ رہے، کوئی جوڈیشری سے لے کے سول بیوروکریسی سے لے کے مطلب کہ عدلیہ سے لے کے تمام ادارے جو ہے، پارلیمان تک، مطلب کہ آپ یہ دیکھیں نا، ہم اس پارلیمان کی بات کر رہے ہیں جس کے ریکارڈ آ کے چیک کیے جاتے ہیں کہ کس بندے کو کتنا ٹائم مل رہا ہے، جہاں ممبر پارلیمان جو ہیں ان کے بولتے ہوئے ان کے مائک بند کرا دیے جاتے ہیں،
تو جہاں آزادی نہ ہو تو آپ جا کے کچھ بھی کہہ دیں کہ جی ہم تو نہیں کراتے، یہ تو ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ بالکل انہی کا طریقہ ہے۔ ہم۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے چینل 4 میں 2014 کے اندر، وہ جو تھا جان سنو کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا کہ ان کو وہ رپورٹنگ کرنے کے لیے فلسطین میں گئے تھے، اور فلسطین میں انہوں نے جا کے وہاں پہ رپورٹنگ وغیرہ کی، واپس آ کے انہوں نے جو کچھ وہاں پہ دیکھا تھا، جو وہاں پہ فلسطینی بچوں کے ساتھ اسرائیلی فورسز کر رہی تھیں، انہوں نے اس کے بارے میں اظہار رائے کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں روکا گیا۔ انہوں نے بالآخر یہ کیا کہ ایک پروگرام کے دوران ایک دم روک کے انہوں نے کہا کہ جی میں ضروری بات کرنی چاہتا ہوں آپ سے، اور انہوں نے فوری طور پہ تمام واقعات کے اسرائیل کے اندر اس وقت اسرائیل فورسز فلسطینی بچوں کے ساتھ یہ کر رہی ہیں، اور ان کے بچوں کو بھی بڑوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اس نے پوری ایک رپورٹ اس کے اوپر دی۔ اس کے بعد انہوں نے ان کو آف ایئر کیا، لیکن آف ایئر کرنے کے باوجود بھی اس کو جاب سے نہیں نکالا۔ انہوں نے ابھی پچھلے مہینے ریٹائرمنٹ ان کی ہوئی ہے، تو یہ وہ انہوں نے خود لی ہے جان سنو نے۔ تو یہ ایک آزاد میڈیا کے اندر اس قسم کا سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ بعض اوقات چیزیں ریسٹرکشنز میڈیا کے اوپر لگاتی ہیں حکومتیں، لیکن آپ لوگوں کو نکال نہیں دیتے، آپ فارغ نہیں کر دیتے، خاموش نہیں کر دیتے۔ تو یہ ایک سارا سلسلہ اس طریقے سے ہوتا ہے، حالانکہ وہ ایشو جو کہ اسرائیلی فورسز کو بے نقاب کر رہا تھا، وہ اس سے کہیں بڑا ایشو تھا اس لحاظ سے ان کے لیے کہ وہ انٹرنیشنلی ایک ان کی اس حوالے سے جو ہے وہ چھپکی ہو رہی تھی، لیکن چینل 4 والے اپنے ملازم کو نکال نہیں سکے، اور یہ سلسلہ اس طرح سے ہوا۔ ہمارے ہاں اس قسم کی کوئی نہ صحافیوں کے لیے پروٹیکشن ہے، نہ صحافیوں کو کسی قسم کے اظہار کی، جبکہ ذرا اس بارے میں تھوڑا سا فرمائیے کہ ہماری جو فورسز ہیں ان کی ایک مسلسل وہ ایک طرح کا ایک سیاسی پارٹی کے طور پہ موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسی سیاسی پارٹی ہے جس کے اوپر کوئی دوسرا سیاستدان یا کوئی شہری بات نہیں کر سکتا، ان کے اوپر کسی قسم کی جو ہے وہ زبان کھولنا جو ہے وہ ایک طرح کا جرم ہے۔ تو یہ سلسلہ اس طریقے سے چلتا رہے گا، کب تک چلے گا، یہ لوگ اس کے بارے میں کیا کریں؟ یہ ایک ذرا آپ اس بارے میں آپ نے ملٹری کا سارا ایک سلسلہ کا کافی اسیس کیا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ اس سارے سلسلے سے پاکستان نکل سکے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے تنویر صاحب کہ مجھے ابھی تو میرے خیال میں اور منزلیں ہیں امتحان کی، ابھی تو جسے کہتے ہیں کہ معاملہ شروع ہوا ہے، ابھی تو اور پریشر آئیں گے اور دباؤ آئیں گے۔ دیکھیں آزادی صحافت جو ہے نا جی، یہ بہت ایک سیاسی عمل بھی ہے، اور یہ سیاسی پارٹیوں اور سیاست دانوں کے سپورٹ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو پی ڈی ایم اے پی یا ڈی ایم، پی ڈی ایم اے، یہ ایک جی نئی لے کے آ رہے ہیں، اچھا جی جی قانون لے کے آ رہے ہیں جی جی پریس کے لیے ایک تو اس میں انہوں نے اس قانون کو جو ہے یا اس پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ یا آرڈیننس آ رہا ہے وہ ایک یا اب اس کو یہ ظاہر ہے، اب میرے خیال میں یہ وقت ہے جس میں تمام سیاسی فورسز کو کٹھے ہونے کی، کم از کم اپوزیشن کی فورسز کو کٹھے ہونے کی ضرورت ہے، اور اس بات پہ کھڑے رہنے کی، اور ایک ایسا قانون اور اصول اس سے نکالیں جس کے وہ بھی تابع ہوں۔ کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ہماری اپوزیشن پارٹیز جو ہیں انہوں نے بھی جو صحافی ہیں اور صحافت ہے اس کو تنگ کیا ہے۔ ہر کوئی جو طاقت میں ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جو صحافت ہے اس کو، یا جو نیریٹو بلڈنگ ہے، یعنی کہ جو بیانیے کا کنٹرول ہے، وہ اس کو پکڑ لے، اس کو سنبھال لے، اس کو اپنے مطابق کر لے۔ تو میرے خیال میں یہ جو ہے ایک بنانے کی ضرورت ہے، ایک نیا ضابطہ جس کے مطابق یہ نہ ہو سکے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو صحافیوں کی خرید و فروخت ہے، میں کو صرف یہ ایک قصہ تھوڑی ہے کہ آپ نے مارا پیٹا، صحافیوں کی خرید و فروخت جو ہمارے ہاں چلتی ہے، جس میں سیاستدان بھی ملوث ہوتے ہیں، جس میں فوج بھی ملوث ہے،
یہ جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے. ہمارا جو اسٹرکچر ہے صحافت کا اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ ویسے عائشہ جی ذرا اس میں تھوڑی سی وضاحت یہ بھی فرمائیے کہ یہ جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں اپنی اپنی باری پہ جب یہ اقتدار سے باہر ہوتی ہیں تو ان کے اندر آزادی صحافت کی بات تو ہوتی ہے، لیکن جب یہ اقتدار میں آتی ہیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہر طرح کی پینگیں بھی ڈالتی ہیں. آپ عمران خان کی حکومت دیکھ لیں، یہ پہلے بڑی تنقید کیا کرتے تھے فوج کے اوپر، ان کے بہت سارے ایسے بیانات موجود ہیں کہ یہ کیا جہاں پہ کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی اقتدار میں نہیں آ سکتا فوج کے بغیر، اور اس کے علاوہ انہوں نے بے شمار بیانات ہیں ان کے ساری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. لیکن جب اقتدار میں آ گئے ہیں تو انہی کے سہارے. اسی طرح سے پہلی حکومتیں بھی، کوئی بھی حکومت پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے اس کے بغیر اقتدار میں نہیں آتی. تو اگر وہ ایسا ہوتا ہے تو پھر اب نیا کلچر کہاں سے آئے گا کہ ساری پارٹیوں کے اندر تو جو ایک ان کی سوچ ہے وہ تو اندر سے تو ایسی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہم نے اقتدار میں آنا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ہم نہیں آ سکتے. تو اگر ایسی صورتحال ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر اس طرح کا آرڈیننس کا اطلاق کہاں سے ہوگا، ایک اس طرح کی ایک پوری ایک قانون سازی ہو وہ کیسے ہوگی؟ آپ نے جی اپنا سوال جو ہے اس میں جواب بھی موجود ہے کہ کہاں سے ہوگی. بالکل صحیح بات ہے. اور بات یہ ہے کہ اس وقت جو برادری ہے جی صحافی برادری وہ بھی بکھری ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس معاملے پہ سارے کھڑے ہیں. چند چہرے ہیں جو کھڑے ہیں، بہادر دلیر جو کہ کھڑے ہیں اور آواز اٹھا رہے ہیں. کئی اور ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں نہیں، حامد میر نے جو کیا ہے اس کی وجہ سے ہماری جو ہے رستے جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں، یا ہمارے لیے مشکلات کا مزید سامنا ہوگا. میرے خیال میں جو حامد آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ حامد میر نے ایک جسے کہتے ہیں ہیٹ آف دا مومنٹ میں ایک بات کی جو کہ شاید اس طریقے سے انہیں نہیں کہنی چاہیے تھی، کہ بغیر فیکٹس کے. لیکن بات یہ ہے کہ جو حملہ اس وقت تک ہو رہا تھا، کیونکہ ایک سیریز ہے نا، ابصار عالم، متی اللہ جان، یہ اپنا اسد، جی رومی، بہت سارے لوگ. جی جی اچھا، ایک کے بعد ایک ہوتا جا رہا ہے، اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ چاہے جتنے اوپر پہنچ گئے ہیں آپ کی جان تو بالکل ارزاں ہے. مطلب کہ کوئی آئے، چاہے طالبان کے بہانے آپ کو مروا دیں، چاہے اندر گھس کے آپ کے اندر آپ کو مروا دیں، آپ کو پریشر بھی کریں، آپ کو فورس بھی کریں. جب پالیسیاں چینج ہونی ہو تو آپ کو، جو بات انہوں نے بالکل صحیح کہی ہے کہ اور آپ بھی جانتے ہیں کہ آرمی چیف نے پچھلے دنوں بلایا، کوئی 27 سے 30 صحافیوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ جی یہ ہم پالیسی بنانا چاہتے ہیں ہندوستان پہ. تو بات یہ ہے کہ پالیسی بھی یہ خود شفٹ کرتے ہیں اور پھر صحافت کا یہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو سلسلے ہیں ان کو ختم ہونے کی ضرورت ہے، اور اس میں صحافی برادری کا اکٹھا ہونا یہ بہت ضروری ہے. یہ اگر میں کیڑے نکالنا شروع کروں، نہیں یہ جو ہے نا حامد میر اس نے یہ ٹھیک نہیں کہا، یہ غلط کہا، نہیں. میرے خیال میں اس وقت جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جو تنقید ہے، آپ نے دیکھے نا آپ موقع کہاں دے رہے ہیں. آپ لوگوں کو گھروں میں گھس کے مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، آپ ان کی عزت کی چار چادر اور چار دیواری کی پامالی کر رہے ہیں. کوئی آپ کو پرواہ نہیں ہے، اور کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ بھی نہیں سکتا. آپ اتنے طاقتور ہیں. ظاہر ہے اس ٹینشن میں، اس پریشر میں اگر اگلے نے آپ کو پیغام پہنچانے کی کوشش کی تو اس کا آپ جواب اس طرح سے دے رہے ہیں. کیونکہ صحافیوں کے پاس، صحافی برادری کے پاس وہ طاقت تو نہیں ہے نا کہ آپ اور مسئلہ یہ ہے کہ فوج نے اس وقت جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ خود صحافی برادری میں گھس گئے ہیں. وہ جو ہیں آپ کے ان کے بچے بھی اب صحافی بن رہے ہیں. وہ جو تھے DG ISPR یہ جو ہیں فیض اطہر عباس کا بیٹا جو ہے، وہ جنرل اطہر عباس کا بیٹا، وہ بھی اپنا صحافی بن گیا، ایکسپریس ٹریبیون میں لکھتا تھا. جنرل طارق خان کی بیٹی وہ بھی ہو گئی. پھر یہ جرنیل جو ہیں یا بریگیڈیئر ہیں وہ بھی اب لکھتے ہیں. یہ کالمنسٹ بھی ہیں، یہ صحافی بھی ہو گئے ہیں. اور
انہوں نے اندر سے گھس کے ایسا گند کیا ہوا ہے کہ بانٹا ہوا ہے. مطلب یہ کہ ابھی تو ہم ظاہر ہے بہت جذباتی ہیں، لیکن ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیے گا کہ اندر سے جو کالی بھیڑیں ہیں صحافت کی وہ نکلیں گی اور کس طریقے سے جو ہے تنقید بھی کریں گی اور یہ کہیں گی کہ نہیں یوں غلط ہے یوں صحیح ہے. سو اتنا ڈیوائڈ اینڈ رول کر لیا ہے. اس میں میرے خیال میں 3 لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے جی. سیاست دانوں کو، صحافیوں کو اور پھر معاشرے میں. میرے خیال میں جب تک معاشرے کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی کہ آواز کا اٹھائے جانے کی آزادی جو ہے وہ اتنی ضروری ہے جتنا روز کا کھانا، اناج، پانی وغیرہ. جب تک آزادی نہیں ہوتی، جب تک آپ کے پاس کہنے کی جب زبان بندی ہوتی ہے تو آپ وہ قومیں مر جاتی ہیں. اور آواز اٹھانی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. لیکن اگر یہ سوسائٹی کے اندر دیکھیں نا، اگر یہ سوسائٹی کے اندر ایک طرح کی مذہبی فورسز ہیں، مذہبی فورسز کو دیکھیں، وہ بھی ایک خاص طرح کی آواز نہیں اٹھانے دیتے، وہ بھی فوری طور پہ جتھے بنا کے حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور ان کے پیچھے بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ ان کو ہر طرح کی ایک طرح کی بیکنگ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا ایک سوسائٹی کا پورا مائنڈ سیٹ چینج ہونے کی بات ہے. پھر تو آپ جو کر رہی ہیں یہ خالی کوئی ریفارم سے، کسی قانون سازی سے، کوئی ایک آدھی چیز سے یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا. یہ تو پورا ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنے والا کام ہے، جو کہ تاریخی طور پہ ایک پورا کانسیپٹ چینج کرنے کی بات ہے. تنویر صاحب وہ دیکھیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ظاہر ہے ساتھ ساتھ ہونے کی ضرورت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ کا سب سے بڑا طاقتور ادارہ ہے کوئی اس کو جسے کہتے ہیں نکیل تو ڈالے نا. وہ اس کو یہ تو سمجھائے کہ بھائی تمہارے ہونے سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم تو پیٹ کاٹ کے تمہیں دیتے ہیں اپنا. مطلب کہ بم کے دھماکے تم کرتے ہو، گھاس ہم کھاتے ہیں، یہ تو گھاس نہیں کھاتے. مطلب کہ پینڈیمک کے دوران، کووڈ کے دوران تنویر صاحب انہوں نے $840 ملین کا جو ہے وہ سودا کیا چین کے ساتھ، ٹینک لینے کا، ٹینک جس کی اب جنگ آپ کے خطے میں ہونے والی بھی نہیں ہے. سو لوگ تو اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو کھلا رہے ہیں، ان کے منہ میں نوالے ڈال رہے ہیں. اس سے کوئی ان کے ہونے سے کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن نہ یہ سیاست نہ کریں، یہ لوگوں کے جو حق پہ ڈاکہ ہے وہ نہ ڈالیں، اور لوگوں کی اور میرے خیال میں ان کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے کہ جو زبان بندی ہے یہ آخر میں انہی کو ڈسے گی. نہیں، ان لیکن کو اتنا طاقتور ادارہ جن کے اپنے معاشی انٹرسٹ بھی ہوں، جن کا سیاست کے بغیر گزارا نہ ہو رہا ہو، کہ وہ ملک کے تمام چیزوں کو، پالیسی میکنگ کو، آنے والی حکومتوں کو اپنی مرضی، اپنا ملک تو کیا یہ ارد گرد بھی اپنی مرضی کی حکومتیں بنانی چاہتے ہیں. افغانستان ایک مثال ہے. تو یہ تو ارد گرد بھی اپنا ایک سارا سلسلہ رکھنا چاہتے ہیں. تو کہاں یہ اپنے ملک کے اندر ان تمام چیزوں کو آپ کہہ رہی ہیں کہ چھوڑ دیں؟ یہ کیسے چھوڑیں گے؟ یہ تو نہیں چھوڑ سکتے. یہ تو ان کے لیے ان کی ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے بجٹ اپنی مرضی کا ایلوکیٹ کروانا ہوتا ہے، انہوں نے اپنی تمام سہولتیں لینی ہوتی ہیں. تو یہ قانون سازی سارا کچھ حکومت ہاتھ میں لیے بغیر، یا اپنی مرضی کے جو وہاں پہ ہوتے ہیں، جو ان کی مرضی سے چلنے والے لوگ ہوں، اس طرح کی پتلیوں کو وہاں پہ نہ بٹھائیں، تو یہ کیسے ان کا کام پورا ہوگا؟ یہ تو ان کی ضرورت بن چکی ہے، جو کہ بڑا ایک ڈیولپڈ کام ہے. تو اس کو کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں نہیں، اگر نہیں ہٹے گا تو پھر دیکھیں نا ہمارا پھر انہی ممالک کے صف میں ہمارا نام ہوگا، جیسے مصر ہے، جیسے کہ میانمار ہے، جو کہ جن کی جو ہے کبھی بھی منزل تک سواری پہنچتی نہیں، اس لیے کہ منزل سے کیونکہ منزل سے نکلی نہیں ہوتی. وہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے وہ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو بٹھا کے کھلونے میں، جس میں وہ پیسہ ڈال کے وہ ہلتا رہتا جی ہے، ہاں، وہ سمجھ جی گاڑی ہے یا گاڑی بس ہے یا کوئی اور کھلونا ہے، وہ چل رہا ہے. وہ تو سمجھتا چل رہا ہے. جی ہاں. ہمارا وہی حال ہے کہ ان کے پالیسیز کی وجہ سے، اور جو سیاسی شعور ہمارے ہاں نہیں ہے، اور سیاسی شعور ہمارے سیاستدانوں کی بات کر رہی ہوں، صرف معاشرے کے اپنے مسائل ہیں. تو اگر ہم اپنا طور طریقہ نہیں بدلتے، وہ پوری کتاب لکھی ہے حسین حقانی صاحب نے، جی ہاں. ری امیجننگ پاکستان. میرے خیال میں آپ چلیں، کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں ان کا نام سن کے، آپ ویسے ہی
ری امیجن، پاکستان کو ری تھنک کرنے کی بہت ضرورت ہے. نہیں ہوگی تو بالکل جو ہوگا کہ اس بچے کے کو جیسے موٹر گاڑی میں آپ نے بٹھا دیا ہے پیسہ ڈال کے اور وہ ایک نہیں وہاں سے چلی، تو ہمارا بھی حال وہی ہوگا کہ ہم خواہش بہت رکھیں گے. اور دیکھیں یہ جو ہمارے سیاستدان اکثر آ کے کہتے ہیں، عمران خان بہت بڑھ کے کہتے ہیں جی پاکستان میں 12 موسم ہیں اور فلانا ہے اور ڈھیرا ہے. وہ ان کے 12 جو موسموں کی جو بیوقوفی ہے وہ ایک طرف ہٹا کے، مطلب یہ کہ پاکستان کے پاس بہت ہے، پاکستان کے پاس لوکیشن ہے. دیکھیں یہ بہت بیکار باتیں ہیں. ہر ملک کی کوئی لوکیشن ہوتی ہے، ہر ملک اپنی جگہ ایک اہم ہوتا ہے. کوئی ایک ملک دوسرے سے کم اہم نہیں ہوتا. ملک اہم بنائے جاتے ہیں اور اس میں جو جمہوری روایتیں، اس میں لوگوں کی تعلیم، اس میں وہاں کتنی آزادی ہے، اس میں شعور کا کیا ہے. تو ہمارے ہاں تو شعور بالکل ویسے ہی ناپید ہو گیا ہے. جی ہم تو تو ہم اینٹی شعور کام کرتے ہیں. جی آگے 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 آپ کدھر جائیں گے؟ مطلب کہ آپ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے جو پاکستانی ہیں، جو اور دوست لوگ ہیں مسلمان ہیں، ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جی پاکستان کا نام اس طرح نہ لیا جائے، پاکستان کو یہ نہ کہا جائے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاکستان میں ہم خود اس کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. دروازے تو سارے بند ہیں. آخر میں یہ بتائیے کہ یہ جو ہم آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں، ہم ایک طرف ترقی یافتہ ممالک میں جو ایک فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف پریس ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اس والے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نیوزی لینڈ، ڈنمارک، سویڈن اور ادھر سے ہالینڈ وغیرہ، فرانس، یہاں پہ ایک جو فریڈم ہے اس حوالے سے یہاں پہ ایک بات کی جاتی ہے. اپنے ایک ریاست ہے، اس کے اندر ایک ان کا اپنے لاز ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ڈیولپنگ ممالک ہیں ان کے اندر بہت سارے ایسے جہاں ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ بہت کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے. اسٹیٹس جو ہیں وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو یہ ہم اس کو کم از کم اجازت بھی نہیں دیتے ان لوگوں کو کہ وہ اظہار رائے کی، اپنا فریڈم آف ایکسپریشن اپنے ملک کے اندر بھی استعمال کریں. ہم وہاں بھی اپنی مرضی ان کے اوپر ڈھوسنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ہم کوئی بات کی دل آزاری لے کے پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کو اس بات کا کہنے کا حق نہیں ہے کیونکہ اس کی ہم اجازت نہیں دے رہے. جبکہ ہم ان کو اپنے ملک میں قدم قدم پہ گالیاں بھی نکالتے ہیں، ان کے نظام کو گالیاں نکالتے ہیں، ان کے رہن سہن کو گالیاں نکالتے ہیں، لیکن ہم خود ان کو اجازت نہیں دیتے. تو یہ ایک جو اتھارٹیرین ایک ہمارے اندر ایک فکری انداز ہے، اس کو چینج کرنے کی سخت ضرورت ہے. بالکل ایسی بات ہے جی کہ آپ یہ دیکھیں نا، اور بھی بڑھ کے بات ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو پاکستانی مسلمان بہن بھائی وہ ڈیولپ ملکوں میں آتے ہیں، اس ڈیولپ ملک کے معاشرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. مطلب یہ کہ اپنی جو معاشی حالات ہے اس کو بہتر کرتے ہیں، جا کے ووٹ ڈالتے ہیں، اپنی چوائس کرتے ہیں، بلکہ اسی آزادی رائے کو استعمال کرتے ہوئے یہ ہر جگہ اپنا جماتے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ باور کراتے ہیں کہ جی ہمارا تو حق ہے، ہماری اپنی معاشرت کو ریپرزینٹ کرنے کا جس طریقے سے جو ہے ہمارا حق ہے، بالکل حق ہے. لیکن یہی جو آزادی ہے وہ دوسروں کو نہیں دیتے. پھر جہاں رہتے ہیں اس کے خلاف بھی یہ استعمال کرتے ہیں، اسی آزادی رائے کا فائدہ اٹھا کے یہ بلکہ جن ممالک میں رہ رہے ہوتے ہیں اس کے خلاف یہ بات کرتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جی کہ جب 9/11 ہوا تھا تو بہت سارے پاکستانی جو تھے امریکہ میں وہ مشکل میں آ گئے تھے، اس لیے کہ بہت سارے ایسے کیسز ہوئے تھے جس میں انہوں نے ایک دوسرے کو فون اٹھا کر مبارکیں دی تھیں کہ جی مبارک ہو جائے، یہ ہو گیا ہے. اور آپ ان سے پوچھیں، سوال کریں کہ بھائی یہاں سے تم روٹی کما رہے ہو، یہاں سے تم نے اسی جگہ سے اپنے بال بچوں کو پالا ہے، پوسا ہے، اپنا لائف سٹائل چینج کیا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہیں، بڑے بڑے بنگلے لیے ہیں، اب اس کے خلاف ہو تم.
اور اگر اتنا ہی مسئلہ ہے تو پھر چلے جاؤ, چھوڑ کے چلے جاؤ. میں تو وہ بھی سمجھتی نہیں ہوں کرنا ہے, وہ تو نہیں کرنا. جس کو برطانیہ میں یا امریکہ میں یا کہیں اور رہنے سے, دیکھیں ایک چیز ہے کہ آپ کے ہاں آپ کے خلاف آپ کی انسانیت کے لیول پہ آپ کے خلاف اگر کچھ ہو رہا ہو, ظاہر ہے آپ بالکل اس کی کریں, آپ اس کو جو ہے پروٹیسٹ کریں, اس کے خلاف بات کریں. لیکن میرے خیال میں آپ ایک سوسائٹی کی حیت کو بدلنا چاہ رہے ہیں, اور جب وہ بدلی نہیں جاتی تو آپ اس کے خلاف بات کرتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ پھر یہ ملک چھوڑ کے واپس چلے جائیں, جس معاشرے میں آپ آئیڈیلائز کر رہے ہیں وہاں چلے جائیں. خیر یہ تو ایک لمبی بات ہے, لیکن میرے خیال میں جی جو بہت ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے ایک آرڈنری, ایک ایوریج پاکستانی کو, کہ آزادی رائے, آزادی صحافت جو ہے, اور آزادی صحافت کا کہیں مطلب یہ نہیں ہے جو آپ اکثر کئی دفعہ واقعات آپ کے بھی دیکھنے میں آئے ہوں گے. کئی صحافی ہیں جو کہ بلیک میل کرتے ہیں اور جو اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں. میں تو جی اس چیز کے بھی میرے خیال میں وہ بہت اتنی بری ہے جتنا فوج کا یوں مارنا پیٹنا, جب صحافی جو ہیں خود پارٹی بن جائیں کسی سیاسی معاملے میں, کہ جی ہم تو یہ رائے ہے, یا کسی آپ کا کام ہے ایک صحافی کے طور پہ آپ ایک جو پرسپیکٹیو ہے, ایک خبر ہے, اس کو آگے دیں, ایک جو انالیسز ہے اس کو سامنے رکھیں. لیکن اگر آپ کبھی اس کے ساتھ مل جائیں, کبھی ایک کے ساتھ مل جائیں, یہ بالکل غلط بات ہے. جو معاشرے, جو لوگوں کو, عام لوگوں کو تنگ کریں, وہ نہایت غلط بات ہے. لیکن وہ صحافت بھی نہیں ہے, وہ صحافت بھی نہیں ہے. لیکن صحافت جو ہے, اور آزاد صحافت ایک ملک کے لیے بہت ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ, آپ نے بہت اچھی باتیں کی. امید ہے کہ لوگوں کو اس بات سے کچھ نہ کچھ فائدہ لینے کا موقع ملے گا, اور ایک سوچ کے اندر چینج آنے کا موقع ملے گا, جہاں تک بھی آواز پہنچے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, بہت مہربانی. شکریہ. بہت شکریہ.